کریں ہو گیا جان دونوں رکو ہو گئے جان 12 تک کل پڑھ لیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما 14واں پارہ ہے سورۃ النحل 16ویں سورت ہے یہ. اس کا رکو نمبر 13 اور 14 تلاوت کر لیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اس پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة، تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک جماعت دوسری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے. ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اس قسم اور معاہدے کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یقیناً اس قسم اور معاہدے کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن وہ ضرور تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہارے اس انداز کی وجہ سے ڈگمگا جائے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں بھی سخت سزا بھگتنی پڑے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب دیا جائے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی ہمیشہ رہنے والا باقی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو ہم ضرور ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ، یقیناً شیطان کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ہم کسی آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے. انما انت مفتر، وہ کفار کہتے ہیں کہ یقیناً تم اسے قرآن کو خود ہی بنا لاتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، دراصل ان کفار میں سے اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو آپ کے رب کی طرف سے روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، مومنوں کو ثابت قدم رکھنے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین، جس آدمی کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ اس کی زبان اجمی ہے جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، یقیناً جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اور حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس شخص کے جسے کفر پر مجبور کیا گیا ہے۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، لیکن جس نے کفر کو قبول کرنے کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا ہے اور بے شک اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی صلی